ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور استحکام پاکستان پارٹی جو امیدیں لے کے میدان میں اتری ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگی. تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آزاد ہو گئے ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی بھی جو ہے چونکہ تحریک انصاف کے موسٹلی لوگ جو ہے اس کا حصہ رہے ہیں تو استحکام پاکستان پارٹی نئی جماعت ہے اور پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے. اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب, استحکام پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. فیاض صاحب شکریہ سر وقت دینے کا. بتائیے گا کہ استحکام پاکستان پارٹی نے آپ کو ٹکٹ کا کہا تھا پنڈیز کے حلقہ سے اور سن رہے تھے کہ آپ بڑی کمپین بھی کر رہے ہیں اور آپ کی کمپین نظر بھی آ رہی تھی, لیکن اچانک کیا ہوا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا, پھر آپ نے انڈیپینڈنٹ لڑنے کا فیصلہ کیا, پھر وہ بھی واپس ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن. ٹکٹ مجھے پارٹی کا یہ نہیں کہ مجھے ٹکٹ پڑا ہوا ہے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. میں نے خود فیصلہ کیا کہ میں نے الیکشن نہیں لڑنا اس دفعہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ 1 دسمبر کو جب حد بندی ہوئی پورے پاکستان میں صوبائیوں, میرے حلقے جو 75% ایریا تھا جس سے میں پچھلے 22 سال سے سیاست کر رہا تھا, الیکشن کی پالیٹکس, وہ کاٹ دیا گیا اور نیا 75% حلقہ لگا دیا گیا کہ جہاں پر میرا الیکشن کے حوالے سے کبھی جناب تو الیکشن ٹف ہو گیا تھا. ویسے بھی پی ٹی آئی جناب چھوڑنے کے بعد پھر آئی پی پی نئی پارٹی بنی اور پھر معاملات, تو میں نے اسی وقت طے کر لیا نہیں لڑوں گا. لیکن دسمبر کے پہلے 3 دنوں میں ایک چیز چلی کہ جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ آئی پی پی کی اور نون لیگ کی ہوگی اور یہ اکٹھے الیکشن لڑیں گے. میں نے کہا چلو ویٹ کر لیتے ہیں. میری سیٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چیز چل رہی تھی, لیکن اینڈ میں آ کے میری سیٹ کے حوالے سے جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی, آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی نے تو مجھے ٹکٹ دیا ہے, لیکن میں نے حالات دیکھ کر کہ 2 وجوہات تھی. ایک تو حلقے کا, دوسری جو 2 وجوہات تھی کہ میرے پاس جناب حرام کی کمائی کا پیسہ نہیں تھا, نہ ہی میں نے اپنے اس اقتدار میں وزارت کے دور میں وہ حرام کی کمائی کے چوکے چھکے لگائے تھے کہ میں 5, 7, 8 کروڑ روپیہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کے جب اس پہ لگا دوں اس ٹف الیکشن کے اوپر جس میں انتہائی فسٹ کریٹ ہوئی. تو بہتر کہ جس تحریک فساد فی الارض کے خلاف میں پچھلے 7.5 8 مہینوں سے نظریاتی بنیادوں پہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ کھڑا ہوں, میں اس کو فائدہ پہنچانے کے بجائے میں بیک آؤٹ کر جاؤں اور اس کے کینڈیڈیٹ کو فائدہ پہنچنے کے بجائے اس کے خلاف جناب میری ساری پولیٹیکل جتنی میری کوئی انفلوئنس ہے پنڈی شہر کے اندر اور میرے حلقے میں وہ اس کے خلاف استعمال ہو. تو میں نے ایک اجتہاد کرتے ہوئے ریسٹ از دا بیسٹ فار دا نیکسٹ, میں نے اس دفعہ کے الیکشن سے جو ہے وہ بیک آؤٹ کیا. تو اپنا چوہان صاحب بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس حرام کی کمائی نہیں تھی, تو باقی جو کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے پاس حرام کی کمائی ہے کہ وہ اتنا پیسہ لگائیں گے؟ باقیوں کو جب اپنا کیا آپ نے سوال اٹھایا نظر کہ میرے پاس حرام کی کمائی نہیں تھی. اپنا میں نے موجودہ جو انتہائی کمپلیکیٹڈ الیکشن, پاکستانی دنیا کی ہسٹری کا سب سے کمپلیکیٹڈ الیکشن, اس تحریک فساد فی الارض کی وجہ سے, تحریک انصاف کی ڈسمنٹلنگ کی وجہ سے, پاکستان کے اندر بیرونی طاقتوں کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کنٹرول کی وجہ سے اور پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو ریاستی اداروں کے خلاف اور پی ٹی آئی کے مخالفین کے خلاف جو ایک منظم سازش جو جناب سوشل میڈیا کے اوپر ہو کے لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کیا ہوا ہے, ان حالات کے اندر میں نے کہا یار مجھے کیا ضرورت ہے ریسٹ لینے کی. سیاست صرف الیکشن کا نام نہیں ہے, سیاست جناب صرف ایم این اے ایم پی اے بننے کا نام نہیں ہے. اس سے بہتر سیاست آپ کو جناب میں ابھی بھی کر رہا ہوں اور اگلے آپ کو جناب 6 مہینے سال میں آپ کو نظر آئے گی. اور ضروری بھی نہیں ہے کہ الیکشن لڑ کے ہی انسان حکومت کے اندر کوئی رول پلے کر سکتا ہے یا کیبنٹ میں آ سکتا ہے. کیبنٹ کے اندر الیکشن لڑے بغیر بھی بندہ آ سکتا ہے. تو اس طرح کی کئی آپشن ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کی اور پاکستان فرسٹ, سب سے پہلے پاکستان کی جو سیاست ہے وہ فیاض الحسن چوہان میڈیا کے اندر بھی, سوشل میڈیا کے اندر بھی اور سیاست کے اندر بھی جاری اور ساری رکھے گا انشاءاللہ. سوشل میڈیا کا کیا کریں کہ سوشل میڈیا کہیں رکتا ہی نہیں ہے. ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ایران نے حملہ کیا پاکستان پر, ڈرون اٹیک کیا, میزائل داغا, ہمارے بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے 2, اس پہ بھی ٹرولنگ جاری ہے, اس پہ بھی اس کو بنا کے پاکستان کو ایک فیل اسٹیٹ قرار دینے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے آج ایک ویلاگ کیا ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا معاشرے, ملک اور خاندانوں کو تباہ کرتا ہے.
میں نے اس پہ ایک ایگزامپل برطانوی شاہی خاندان کی دی جو آپ کے پروگرام میں رکھوں گا. 2020 کے اندر جناب کنگ چارلس جو ہے اس کا بیٹا ولیم چارلس ہے بڑا, چھوٹا ہیری چارلس ہے. ہیری چارلس کی جو مسز تھی اس کے خلاف 2020 میں برطانیہ کے اندر ایک طوفان بدتمیزی اور ایک سوشل میڈیا پہ ایک ہراسمنٹ کا پورا ایک کمپین چلی, جس کی وجہ سے پورا برطانوی شاہی خاندان ڈسٹرب ہوا اور انرلی وہ ڈسٹرائے ہوا. ہیری اور اس کی مسز نے برطانوی شاہی خاندان کے ٹائٹلز واپس کیے اور وہ جا کے کینیڈا میں جا کے جناب پناہ گزین ہو گئے اور وہاں رہنا شروع ہو گئے اور ابھی بھی وہی رہ رہے ہیں اور پورا خاندان ڈسٹرب ہوا ہے. اب اس کے اوپر 2021 میں برطانیہ کی ایک ٹویٹر انویسٹیگیٹو ایجنسی کے ذریعے سے انویسٹیگیشن کروائی گئی کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلی تھی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, یہ ہے کیا تھی. تو جناب آپ کو پتا ہے اس کا جو آؤٹ کم آیا بلوچ صاحب وہ کیا تھا. اس پوری انویسٹیگیٹو ایجنسی نے جو انویسٹیگیشن کی ہیری چارلس اور اس کی مسز کے خلاف جو ہوئی, اس کا آؤٹ پٹ یہ نکلی کہ ٹوٹل 83 ٹویٹر اکاؤنٹ سے جن کے اوپر 1,14,000 ٹویٹس کیے گئے ایک سال کے اندر, اور اس ٹویٹ سے 1,14,000 ٹویٹ سے 1,70,00,000 برطانوی شہری متاثر ہوئے. اور اتنے متاثر ہوئے کہ ان 83 اکاؤنٹ سے ننگی تصویریں مسز ہیری چارلس کے حوالے سے, ان کی خانگی زندگی کے حوالے سے, ان کی معاشی معاشرتی زندگی کے حوالے سے کیے گئے. گھر تباہ, خاندان تباہ ہو گیا. ایگزیکٹلی یہی پاکستان میں 2 سالوں میں ہو رہا ہے کہ عالمی طاقتیں, ملک دشمن طاقتیں, اسرائیل اور انڈیا کی را اور موساد, یہ سارے مل کر تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اور ان کے جو ہیڈ ہیں جو امریکی نیشنلٹی ہولڈر برطانیہ اور امریکہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر اور یورپ کے اندر اور یو اے کے اندر بیٹھے ہیں, وہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے, جعلی پوسٹ کے ذریعے سے, جعلی انفارمیشن کے ذریعے سے عادل راجہ جیسا انسان اور اس طرح کے اور بہت سے ایسے دجالی افراد پاکستان کی ریاست, پاکستان کی فوج, پاکستان کی عدلیہ. کیونکہ سر دیکھیں نا, ایک سائڈ پہ جوان صاحب پاکستان پر حملہ ہوتا ہے اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اسی حملے کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے, یہ کہاں کی پاکستانیت ہے کہ آپ پاکستان کا دفاع کرنے کے بجائے جو ہے وہ جس ملک نے حملہ کیا اس کا دفاع کر رہے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور میں ابھی اسی کے اوپر کام کر رہا ہوں. میں اسی آفس میں بیٹھا ہوں. میں نے پچھلے 5 دن کے اندر ایک آفس اور ایک آرگنائزیشن میں بنا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اندر پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی ریاست کے خلاف جو کمپین 2 سال سے جو تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اور کر رہی ہے, ہم نے اس کا کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے. پاکستانی نوجوانوں کو اور محب وطن پاکستانیوں کو آگہی دینی ہے, شعور دینا ہے کہ ملک کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے. آپ کبھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف, کبھی ججز کے خلاف, کبھی جنرلوں کے خلاف, کبھی میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف, کبھی ISI کے خلاف, کبھی تحریک انصاف کی مخالفین لیڈرشپ اور افراد کے خلاف, کبھی اینکرز کے خلاف. ہر بندے کے خلاف جھوٹی, فیک, ان کی ماں, بہن, بیٹی, ان کی خانگی زندگی, ان کے خاندان کے حوالے سے یہ ایک پری پلان ایجنڈا ہے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کا. اور اس پہ سوشل میڈیا اور تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اور تحریک انصاف کے سابق چیئرمین اور بانی چیئرمین یہ سارے کے سارے اس پہ شامل ہیں. انشاءاللہ اس کا کاؤنٹر کریں گے اور یہ ناکام اور نامراد ہوں گے.